बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू उस मालिकुल मुल्क अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर किया। दरूद व सलाम ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। व्यूअर्स, आई एम फैसल इस्लाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ, और वो टॉपिक है यह हमारा मुआशरा और इसकी इस्लाह क्यों ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा जिसके अंदर हम रहते हैं, उसकी इस्लाह करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। व्यूअर्स, जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, हमारी सोसाइटी के अंदर बेहद तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा होती जा रही हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी का दौर है और दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बिगड़ती जा रही है। इस खराबी के ज़िम्मेदार मीडिया समेत मैं और आप सब लोग भी शामिल हैं। चूँकि उसकी वजह यह है कि हमारा जो पसंदीदा मशगला है वो यही है कि हम किसी भी चीज़ का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं और माशरे के सुधारने के लिए अपनी तरफ से कोई भी अमली किरदार अदा नहीं करते। हम लोग जो हैं वो दूसरों के हक़ में बेहतरीन जो है जज, और अपने हक़ में हम बेहतरीन वकील होते हैं। हम दूसरों के ऊपर एक मिनट के अंदर जो है शरपसंदी, कुफर, फसादी होने, या जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है यहूदी लाबी का, तो हम बड़ी आसानी के साथ एक मिनट के अंदर दूसरों पे जो है अपनी तरफ से फतवा लगा देते हैं और फैसला सुना देते हैं। लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो हमारी जो छोटी से छोटी जो तावीलें हैं वो बड़ी से बड़ी गलती को ख़त्म कर देती हैं। हम अपने दिफा के अंदर ऐसे दलाइल पेश करते हैं कि जिससे लगता है कि हम एक मायानाज वकील भी हैं अपनी ज़िंदगी में। मुआशरे की इस्लाह के लिए जो काम हम करते हैं, मुआशरे की इस्लाह के लिए और जो काम हम कर वाहिद काम जो हम करते हैं वो दूसरों को नसीहत करते हैं। हम जो है हर अच्छे काम को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं नसीहत के ज़रिए कि जी फ़लाँ काम जो है इस तरह से हो जाएगा, लेकिन हम ज़ाती तौर पे उस अपनी बात के ऊपर अमल नहीं करते। अमल जो है किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर अमल करना, वो आपके कॉल से ज़्यादा, आपकी बात से ज़्यादा तासीर रखता है और आपकी बात से ज़्यादा अहमियत रखता है। लोग जो हैं वो आपकी बात को नहीं, आपके अमल को देखते हैं कि आप काम क्या कर रहे हैं। आपके काम को देखकर आपसे मुतासिर होते हैं, ना कि आपके अमल को। अगर हम में से हर शख्स अपनी ज़ात को बेहतर बनाने लग जाए तो हमारा मुआशरा इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर हद तक वो मुआशरा बन सकता है, जिसमें अमन भी होगी, जिसमें मोहब्बत भी होगी, जिसमें रवादारी भी होगी, जिसमें अखलास भी होगा, जिसमें मिलावट से दूरी भी होगी, जिसमें दो नंबरी का खात्मा भी होगा। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं ना कि अपने आप को और अपने अहले अयाल को जो है जहन्नम से बचा लो। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुद से काम शुरू करने का हुक्म दिया गया। ये नहीं कहा गया कि अपने अहल अयाल को बचा लो और फिर बाद में खुद को बचा लो। खुद को पहले बचाने का हुक्म दिया गया है कि यानी हमें अपनी इस्लाह जो है वो खुद करनी है, और उसके बाद हम अपने मुआशरे की बका के लिए, अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए कोई भी जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हम अगर झूठ बोलना बंद कर सकते हैं, अपनी ज़ात से शुरू कर सकते हैं और फिर दूसरों को समझाना शुरू करें, तो हम अपने मुआशरे की इस्लाह कर सकते हैं। हम अगर ख़ुद जो है वो दूसरों से शफ़क़त करना शुरू करें और फिर दूसरों को इस चीज़ का दरस दें, तो ये मेरे ख़्याल में सबसे अच्छा होगा। अगर हम सच की तबलीग करते हैं तो हमें पहले जो है ख़ुद सच शुरू करना चाहिए। हमें ख़ुद सच बोलना पहले जो है वो शुरू करना है और अमली तौर पर उसका सबूत देना है। अगर हम साहिब इस्तात हैं तो दूसरों को भाषण देने की बजाय, दूसरों को लेक्चर देने की बजाय, दूसरों को समझाने की बजाय
ہمیں خود جو ہے پیاسوں کو پانی پلانا چاہیے، یتیموں کا آسرا بننا چاہیے، بیواؤں کو کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، سلوک کرنا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور اس طرح کے کام جو ہے وہ ہمیں خود سے شروع کرنے ہیں۔ اگر ہم ایک تاجر ہیں، ایک دکاندار ہیں، تو ہمیں خالص شے کو یقینی بنانا ہے، لوگوں کو دینا ہے، مناسب سے جو ہے وہ پروفٹ رکھ کے، مارجن رکھ کے ہمیں چیزوں کو کی جو ترسیل ہے اس کو وافر کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے وہ پیٹرول سستا کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس موجود نہیں ہے اسٹاک کے اندر، لیکن اگر مہنگا کرتی ہے تو فوراً سے ہم جو ہے اس کا ریٹ بڑھا کے، تو یہ ہماری بے ایمانی، دو نمبری، لالچی، خود غرضی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں عملی طور پر اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، تاکہ ہم معاشرے کی بقا کے لیے اور نئی نسل کے لیے، اصلاح کے لیے جو ہے اپنی طرف سے اپنا حصہ ڈال سکے۔ ویورز، جو نئی نسل ہے اس کی اصلاح کے لیے ہم لوگوں کو صحیح طرح سے ہی اپنے ہی گھروں سے اور بالخصوص اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، کیونکہ یہ لازم نہیں ہوتا کہ جو دیندار گھرانے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے دیندار لوگ ہی نکلیں، کیونکہ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو بے دین لوگ ہوتے ہیں، جن کو ہم فاسق کہتے ہیں، جن کو ہم گنہگار کہتے ہیں، جن کو ہم یہودی لابی کہتے ہیں، جن پہ ہم فتوے لگاتے ہیں کفر و تکفیر کے، ان کے گھروں سے ہی اکثر جو ہے وہ نور پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ فرعون جو ظالم وقت تھا، اس کے گھر سے حضرت آسیہ اور اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی پرورش ہوئی۔ اسی طرح جو ہے اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کفر پہ مرنا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا نافرمان ہونا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نافرمانی کی موت مرنا، وہ بھی اسی بات کی دلیل ہیں کہ اگر گھر کا جو واحد فرد ہے، اگر وہ اللہ کا ولی بھی بن جائے تو اس کے گھر کے اندر بھی جب تک دینی طور پہ لوگ سٹرونگ نہیں ہوں گے، دینی طور پر سپورٹ نہیں کریں گے، تو اس ولی کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جی ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، تو بھائیو اس چیز کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے اعمال کی بدولت، کیونکہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی بقا کے لیے اپنی طرف سے کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ ماحول جو ہے اور آپ کا عمل واقعی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بات استعداد کی بھی ہے کہ کوئی جو ہے ہماری کوشش کو، ہماری بات کو کتنی حد تک سیریس لیتا ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں نا کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ آپ جس پہ جتنا مرضی لیکچر جھاڑ لیں، آپ جس کو جتنا مرضی سمجھا لیں، اگر اس کے دل میں اللہ نے نور کی جو روشنی ہے وہ ڈال دی ہے تو وہ خود بخود آپ کی بات کو پک کرے گا۔ اگر نہیں، اللہ کی طرف سے اسے ہدایت نہیں، تو آپ جتنے مرضی اس کو لیکچر دے لیں وہ آپ کی بات کو بالکل نہیں سمجھے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے ہر شخص کو اللہ سے سوچنے اور سمجھنے کی استعداد اللہ نے ہمیں چونکہ دی ہے، اور ہمیں کرنا یہ ہے کہ معاشرے کی جو بقا ہے اس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے، ہمیں اپنے فیوچر کے لیے جو ہے اپنے معاشرے کو ایک بہتر سمت میں لے کے جانے کے لیے ہمیں اپنی طرف سے پہلی اینٹ لگانی ہوگی۔ ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، ہمیں ناپ تول بھی میں کمی جو ہے ہم کرتے ہیں وہ بھی ختم کرنی ہے، ہمیں جھوٹ بولنا بھی چھوڑنا ہے، ہمیں سچ کا آغاز کرنا ہے، ہمیں دو نمبری بھی چھوڑنی ہے۔ اب جیسے کہ گورنمنٹ جو ہے پاکستان کی، انہوں نے بھی ایک کلین اینڈ گرین مہم شروع کی ہے، تو ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے، یہ میری طرف سے ایک ریکویسٹ بھی ہے دوستو کہ چونکہ گورنمنٹ نے یہ کام شروع کیا ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں پاکستان کو گلوبل وارمنگ کے بہت زیادہ سخت ترین اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم درخت لگاتے نہیں بلکہ ہم اکھاڑنے والے، ہم کاٹنے والے لوگ ہیں۔
تو کرنا یہ ہے کہ چونکہ موسم ہے فالسا، جامن، اس کے علاوہ آپ کے آم کا، تو آپ ایسا کریں ان کی گٹھلیوں کو پھینکنے کی بجائے ان کو دھو کے اپنے پاس شاپر میں رکھ لیں. جیسے ہی گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ یا پیدل کسی جگہ پہ نکلیں پارک کے اندر، چونکہ برسات کا بھی موسم ہے، تو ان کو جگہ پہ، مختلف جگہ پہ بکھیر دے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں سے درخت نکلیں گے، کونپلیں نکلیں گی، پھر درخت بنیں گے، اور آنے والی جو نسل ہے وہ گلوبل وارمنگ اور گرمی کے شدید اثرات سے بچ سکتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس معاشرے کی بقا کے لیے اپنی طرف سے جو پہلی اینٹ ہے وہ ضرور لگائیں گے. آپ خود سے کام شروع کرتے ہوئے، آپ خود سے اپنے اندر سے ایک تبدیلی لاتے ہوئے ہمارے معاشرے کی بقا کے لیے اپنی طرف سے جو رول ہے، آپ کے حصے کا رول ہے، وہ ضرور پلے کریں گے، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو ایک پرامن اور ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں. اللہ حافظ.